ہیں، اور خوش قسمت ہے جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے اللہ لوٹاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سخی تھے، حضرت عثمان غنی سخی تھے، اور صحابہ اہل البیت امام حسن حسین بڑی بڑی ہستیاں سخی تھیں۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، حضرت عثمان کا غلوں سے بھرا ہوا اونٹوں کا ایک بہت بڑا قافلہ سینکڑوں اونٹوں پہ آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقسیم کرنا چاہا، بھائی اس کے موبائل بند کرا تو اس کا، وہ تقسیم کرنا چاہا، لیکن تاجر آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ غلہ ہمیں بیچ دیں، کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو 1% منافع دیتے ہیں، کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، 2 3 4%، 10% منافع دیتے ہیں۔ کہا مجھ سے 70% ملتا ہے، مجھے 70% کیسے مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ 70% منافع مل جائے، ممکن ہی نہیں۔ اس نے مجھے ملتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ غلہ سارا اتروایا اور اتار کے ڈھیر کر دیا، اور اعلان کیا کہ مکہ کے مدینہ منورہ کے جتنے بھی مسکین ہیں ان سب سے کہیں کہ وہ غلہ لے جائیں۔ تو تاجروں نے کہا آپ تو کہتے تھے مجھے 70% ملتا ہے، آپ نے تو سارا غلہ تقسیم کر دیا۔ پر میں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ 70% ملے گا، 70% ملے گا۔ اور اللہ پاک نے 10% سے لے کر 70% کا وعدہ کیا، اور 70% سے اگلا وعدہ بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، چاہے میں اس سے زیادہ بڑھا دوں، واللہ واسع علیم، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کتنا وسیع دینے والا ہوں، کتنا زیادہ دینے والا ہوں، کتنا زیادہ عطا کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے، بندوں تمہیں پتا نہیں ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اور اللہ کو دینا بہت پسند ہے، دینا بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو کھجور کا آدھا حصہ دے دو، مجھے وہ پسند، عطا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے، جود و سخا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے۔ 9 ہجری میں حاتم طئی کی بیٹی صفانہ قیدی بن کے آئی، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو، بلال میری چادر کملی اٹھاؤ، اس کے سر پہ ڈھانک دو۔ بلال کہنے لگے حضور آپ کی چادر کا تار تار نور سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، نبوت کی خیروں سے بھرا ہوا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے بلال بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہوتی ہے، اس کا سر ڈھانک دو۔ انہوں نے سر ڈھانک دیا تو آپ نے فرمایا تو حاتم طئی کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی سخاوت اور کریمی کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور میں بھی کریم کی بیٹی ہوں، میں بھی سخی کی بیٹی ہوں، اکیلی نہیں جاؤں گی۔ قبیلہ طے کے، حاتم طے قبیلہ تھا، قبیلہ طے کے جتنے بھی یہ قیدی ہیں، عورتیں اور مرد ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گی، آپ شفقت فرمائیں، ان کو معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں، اور جیسے مجھے آزاد کیا ان کو بھی آزاد کر دیں۔ بڑے باپ کی بیٹی، نسبتوں کا تعلق، اسے حفظ مراتب کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، نسبتوں کا تعلق، بڑے باپ کی بیٹی، حضور نے اس کی ادا قبول فرمائی، درخواست قبول فرمائی، اور حضور نے سب کو آزاد کر دیا۔ تو وہ خواتین رونے لگ گئیں
اور روتے روتے فرمایا حضور دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، اب جہنم کی قید سے بھی آزاد کرا دیں اور کلمہ بھی پڑھا دیں۔ دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، اب جہنم کی قید سے بھی آزاد کرا دیں اور کر دیں اور کلمہ پڑھا دیں۔ کریمی اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے، محبت اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے۔ اپنے بندوں پہ محبت کرنا، اپنے بندوں پہ شفقت کرنا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہو گئے، درس بہت سنتی تھیں، ابکری کو بہت مانتی تھیں، لوگوں کو ابکری کے وظیفے تسبیح بتاتی تھیں، میری والدہ بتاتی تھیں۔ کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، کچھ عمل نہیں کیا، ایسے خواب میں آ گئے۔ بعض اوقات ضروری نہیں کہ مرحوم کسی عمل کر کے خواب میں آئے، بعض اوقات خود بخود خواب میں انکشاف ہو جاتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے۔ تو کہا میرے خواب میں آئیں، تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا تو مجھ سے پوچھے گا میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا اماں میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن بیٹا میری بخشش ہوئی ہے، میں ابکری کے وظیفے اور ٹوٹکے لوگوں میں پھیلاتی تھی اور لوگوں کو نفع ہوتا تھا، بس وہی وقت وظیفے اور ٹوٹکے میرے لیے ترازو میں اتنا بڑا وزن بن گئے، اتنا بڑا وزن بن گئے کہ لفظ تھا کہ ترازو کی بھی آوازیں نکلنے لگیں۔ جیسے لفظ میں کہوں، انہوں نے تو نہیں کہا، میں کہوں کہ لفظ ترازو کی بھی چیخیں نکل گئیں، ترازو کی بھی آوازیں نکلنے لگیں۔ اتنا زیادہ وزن تھا اس کا، اتنا زیادہ وزن تھا۔ اللہ کو خیرخواہی پسند ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندوں کی خیرخواہی کرو، انہیں مال دو، انہیں چیزیں دو، انہیں پانی پلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ۔ اپنی مخلوق حتیٰ کہ بے زبانوں کی خیرخواہی پسند ہے، بے زبانوں کی بھی خیرخواہی اللہ کو پسند ہے۔ کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے ولایت ملی، کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے تونگری ملی، اور کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے اللہ کا تعلق ملا اور اللہ کی دوستی ملی، بے زبانوں کی وجہ سے۔ یہ جو صدقہ ہے، صدقہ میں نے ایک دفعہ بھی عرض اور کئی دفعہ عرض کیا، کبھی کوئی ایسا صدقہ کریں جو دل کو ہلا دے، تن کو ہلا دے، من کو ہلا دے، اندر ہلا دے۔ کبھی کوئی ایسا صدقہ کریں جو تن کو من کو ہلا دے، اندر ہلا دے، اتنا زیادہ دیں۔ دنیا کی زندگی کے مال خرچ کرتے ہوئے ہمیں وحشت اور دہشت نہیں ہوتی، فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ میری گھڑی اتنے کروڑ کی ہے، یہ میری گھڑی اتنے لاکھ کی ہے، یہ میری فلاں چیز اتنی مہنگی ہے، فخر سے بتاتے ہیں۔ وہاں ہمارا دل نہیں ہلتا، وہاں ہمارا اندر نہیں ہلتا، فخر سے بتاتے ہیں۔ ایسے ہی کبھی اللہ کو بھی دیا کریں، ایسا دیا کریں کہ اللہ پاک کے خزانے آپ کے لیے حرکت میں آئے، اللہ کا عرش حرکت میں آئے، اس کی رحمت حرکت میں آئے۔ اللہ پاک کو ایسا دیا کر، اتنا دیا کر۔ اور صدقہ ہمیشہ خفیہ دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اگر اظہار کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، لوگوں کو ترغیب ہو، لوگ بھی اپنا زکوٰۃ نکالیں، مال کی زکوٰۃ نکالیں، اپنی فصل کا عشر نکالیں، اس کا اظہار کیا کرو۔ حتیٰ کہ ایک صاحب نے اپنی بہن بیٹی کو حصہ دیا، ایک بڑے اللہ والے تھے، فرمانے لگے لوگوں کو بتایا تو نے؟ کہا نہیں بتایا۔ کہا بتا، میں نے اپنی بہن بیٹی کو حصہ دیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی یہ رغبت ہو، لوگ بھی کہیں ہمیں بھی حصہ دینا ہے۔ صدقہ واحد چیز ہے جس کو چھپا، زکوٰۃ، عشر، بہن بیٹی کو حصہ، اس کو بتا، بتاتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ
کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا بندوں کے لیے کر رہا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ. میرا اظہار ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میری نمازیں، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے، وہی محبوب ہوتا ہے، وہی مقبول ہوتا ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. اپنی زندگی میں صدقے کے ذریعے فلاحیں پائیں، راحتیں پائیں. اپنی زندگی میں صدقے کے ذریعے مشکلیں ٹلوائیں. اپنی زندگی میں مال اللہ کو دے کے اللہ سے پا کے مالدار ہو جائیں. مال اللہ کو دے کے اور اللہ سے پا کے مالدار ہو جائیں اپنی زندگی میں. جس کا ہاتھ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کی نسلوں کو پالتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے. جس کا مال دیتا ہے اللہ کے لیے، جس کا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کا مال، وہ مالدار ہوتا ہے. وہ مالدار ہوتا ہے، قرض دار نہیں ہوتا. وہ پریشان نہیں ہوتا. اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو دیتے ہیں، اس کی مشکلیں ٹالتے ہیں، اس کی ناکامیاں دور کرتے ہیں. اللہ کو دینے کا مزاج بنائیں. ایک میں کئی عرصے سے پیکج چلا رہا ہوں. اپنی تنخواہ میں سے، اپنی آمدنی میں سے 2.5% نکالیں. وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ خیرات نہیں ہوگی. وہ 2.5% نکالیں اور وہ 2.5% آمدنی میں سے نکالیں. آپ کی تنخواہ ہے، اس میں سے 2.5% نکال کے ایک طرف کریں. اور وہ سب سے بہترین خرچ اس کا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے. سب سے بہترین خرچ اس کا اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، ضرورت مند رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے. سب سے بہترین اس کا خرچ ہے. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے جو کینہ پرور ہوں، بغض رکھتے ہوں، انتقام لینے کا جذبہ رکھتے ہوں، نفرت ان کے دل میں ہو میرے لیے، پر ہیں وہ غریب، ہیں وہ ضرورت مند. ایسے رشتہ داروں کو دینے کا جذبہ ہو. ایسے رشتہ داروں کو دیں جن کا دل میرے لیے بغض میں، نفرت میں، کینے میں بھرا ہوا ہو. پر میں وہ اس سے زیادہ بہترین صدقہ ہے. پھر فرمایا صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے. بری موت کو، ایسی موت جو بہت بری ہو، صدقہ اس کو ختم کرتا ہے. اور صدقہ آفات اور بلاؤں کو ختم کرتا ہے. بری موت کو صدقہ ٹالتا ہے.